میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے، میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو نہ، پرانیاں گلاں پرانے بہانے. ہن پائی انجینئرنگ دا دور ہے، ادی انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائے نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی، تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے. کہیں نا ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے. تو کدھر کی بزرگی اور سر کہانیاں نے. ہوں تو دسا آپ میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں، کہانیاں پکڑی جاتی ہیں. یہ ایک نگاہ مار کے گستاخانہ یوٹیوب ویڈیوز ڈیلیٹ کروانے کا جو فلسفہ ہے، اور اس حوالے سے جو لوگ اولیاء اللہ کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نگاہ مار کے وہ یوٹیوب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروا رہا، اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے، اس کے پاس کوئی روحانی طاقت نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. ان کا اصل موقف یہ ثابت کرنے کا یہ ہوتا ہے. تو یار یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. اس مثال کو اگر کوئی ریورس انجینئر کر دے تو یہ بات تو اللہ کے خلاف بھی چلی جائے گی. بڑی سمپل کامن سینس. ایک ایتھسٹ کھڑا ہو کے اگر یہ بولے کہ وہ گستاخانہ مواد ہے تو اللہ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں، اللہ تو دعوے کرتا ہے قرآن میں وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ یوں کر سکتا ہے، اس نے ایسے کیا ویسے کیا. تو ایتھسٹ بھی تو یہی کہے گا کہ اگر اللہ کے پاس پاور ہے تو وہ ایک نگاہ مار کے یا ایک کن کے یوٹیوب کی ساری ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کر دیتا جو گستاخانہ مواد ہے؟ تو کیا وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کو دیکھ رہا ہے بیٹھ کر کہ ہو رہی ہیں تو ہونے دو؟ نہیں نا. اچھا یہاں پر انہی لوگوں کی جو توحید پرست بن رہے ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی جو ہے نا وہ بولتی بند ہو جاتی ہے. نہیں جی وہ تو دنیا وہ ہے کیا کہتے ہیں، وہ ان کے اپنے ایک ڈائلاگس رٹے رٹا ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں فوراً. سو بھائی جب اللہ کے بارے میں بات آئے گی تو یہ لوگ اپنا مطلب کیا کہتے ہیں وہ اینگل چینج کر لیتے ہیں فوراً. ارے نہیں اللہ کو ہم تھوڑی ٹیسٹ کرتے، اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے. اچھا میں نے دنیا کے سارے خداؤں کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے، اب بولو میں تو بیٹھا ہوا ہوں، میں نے تو ٹیسٹ کیا ہے. میں نے دنیا کے سارے خداؤں کو جن کے نام بنائے ہوئے تھے صدیوں سے، میں نے ان سب کو ٹیسٹ کیا تاکہ یہ چیک کروں کہ ان سب میں سے اصلی خدا کون ہے، تاکہ ان کا بھانڈا پھوڑوں کہ ان میں سے اصلی خدا کوئی ہے بھی یا نہیں ہے. یا تو یہ سارے کے سارے جھوٹے خدا ہیں یا یہ سارے کے سارے اصلی خدا ہیں، یا پھر ان میں سے کوئی ایک تو سچا ہوگا تھا. تو میں نے تو ٹیسٹ کی ہے گاڈس کی ایگزسٹنس پر، میں نے تو چیلنج کیا گاڈس کو، میں نے تو بیٹل گراؤنڈ آف گاڈس کے حوالے سے پورا انتظام کیا، اسپریچول بیٹل گراؤنڈس کیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں نے بحیثیت مسلم کیا اور اللہ بھی اس ایونٹ میں آیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا. فزیکل فارم میں نہیں آیا کیونکہ وہ دکھے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جن ایونٹس میں اللہ نے آ کے شرکت کی ہے اور اپنے کارنامے دکھائے اس میں وہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ آیا، اللہ نے اپنے کام کیے اور وہ چلا گیا. اب اگر یہ ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، ہاں تو بھائی یہی انہی مسلمانوں سے سیکھ لو، یہی قرآن و حدیث پڑھنے والوں سے پوچھو کہ یہ سناتے نہیں ہیں اللہ ہر آدھی رات کو پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، کیسے آ جاتا ہے؟ ان سے پوچھو. اور پھر ان سے یہ پوچھو کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے ایک جگہ پر کوہ طور پہ، جب اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی جو وادی طور تھی، تو ادھر جانے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ آگ کے پاس جب گئے تھے، وہ جو درخت دکھ رہا تھا، وہ جو اس میں سے آواز آئی تھی کہ میں ہی اللہ ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز ادھر سے کیوں آ رہی تھی؟ اگر اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے تو ادھر وہ پودے کے اندر، درخت کے اندر، جھاڑی کے اندر وہ جو بھی کچھ تھا، وہ آگ جو جل رہی تھی ادھر سے کیوں آواز آئی، اس میں سے کیوں آواز آئی؟ اس پہ کرسچن نے بڑی بجائی تھی ایک مسلم کی، اسی چیز کو رکھ کے کہ تمہارا اللہ تو عرش پہ مستوی ہے نا، تو پھر بتاؤ ادھر کون تھا؟
क्या अल्लाह झाड़ियों के रूप में आ गया था? उस मुसलमान की बोलती बंद हो गई थी, उसको समझ में नहीं आता वो क्या जवाब दे, बात ही ऐसी थी। तो ऐसी ऐसी फक्कियाँ देने वालों का ऐसा ही ऐसा जवाब होता है। अब बताओ कि मैंने तो गॉड्स की एग्जिस्टेंस को टेस्ट किया ना, ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल बात कर सकता हूँ टंकी की चोट पर। एथिस्ट जब खड़े हो जाएंगे, और यही लोग जो औलिया के खिलाफ इसलिए बकवास करते हैं क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए बात करते हैं कि ये अगर उनके पास पावर है तो डिलीट करा दें, अगर वो डिलीट नहीं करवा पा रहे तो मतलब उनके पास कोई पावर नहीं है। यही साबित हुआ। तो अगर अल्लाह के पास पावर है तो वो यूट्यूब की वीडियो डिलीट कर दे, और अगर अल्लाह यूट्यूब की वीडियो डिलीट नहीं कर पा रहा तो इससे क्या साबित होगा? फिर जो वो इल्ज़ाम औलिया अल्लाह पे लगा रहे हैं उनका वो इल्ज़ाम अल्लाह पर भी जाता है। इसलिए कि दुनिया के अंदर अगर किसी इंसान ने, किसी मुस्लिम ने, जिसके पास भी रूहानी ताकत है, जो भी कुछ है, मैं फेवर नहीं ले रहा किसी का, मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर किसी के पास पावर्स भी हैं, क्या किसी ने ये दावा किया है कि उसके पास एक निगाह मार के यूट्यूब वीडियो डिलीट करने का इख्तियार अल्लाह ने दे दिया उसे? अगर हाँ तो उस बंदे के बारे में मुझे भी बताओ, कमेंट पे बताओ कौन बंदा है जिसने ये क्लेम किया है, मुंह से ये दावा किया है कि अल्लाह ने उसको ये इख्तियार दे दिया है कि वो एक निगाह मार मार के यूट्यूब से जो वीडियो चाहे डिलीट कर सकता है, जो चैनल चाहे उड़ा सकता है, लेकिन निगाह मार के। अगर किसी ने ये दावा किया फिर हम उसको, मैं भी उसको भी टेस्ट करूँगा कि भाई तू कर, अब तू जब तूने दावा किया। और अगर किसी के पास ये इख्तियार नहीं है, अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दिया, तो कोई भी निशानी अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो आ ही नहीं सकती, चाहे वक्त का कोई बड़े से बड़ा नबी क्यों ना हो। जब तक अल्लाह इजाज़त ना दे निशानी कोई जाहिर कर ही नहीं सकता। आगे समझ में। और जितने भी मौजज़ात अंबिया के हाथों पे ज़ाहिर हुए, या सहाबा के हाथों पे ज़ाहिर हुए, या औलिया अल्लाह के हाथों पे ज़ाहिर हुए, वो अल्लाह ही के हुक्म से ज़ाहिर होते थे, और अल्लाह ही असल पस पुश्त होता था जिसके हुक्म से वो निशानियाँ ज़ाहिर होती थी, जिन्हें मौजज़ात कहते हैं। अल्लाह के फ़ेल होते हैं, वो अल्लाह के एक्शंस होते हैं, लेकिन वो अपने बंदों के ज़रिए से ज़ाहिर करता है, उनकी सच्चाई के लिए, उनकी सदाकत के लिए। ये माजी में हुआ है। लेकिन ये ड्रामेबाज किस्म के लोग जिनका फोकस ये होता है कि कुरान में अगर वाक़या आ गया है अकल के ख़िलाफ़ कि पहाड़ से ऊँटनी बाहर आ रही है, समंदर टुकड़े हो रहा है, और जो आग में जाके कोई जलने से महफूज है, और जी वो गधा मुर्दा गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया, अगर वो कुरान में लिखी हैं ऐसी बातें तो कहेंगे नहीं ये कुरान में इसलिए ठीक है। बाकी दुनिया की सारी किताबों के अंदर जितने वाक़यात लिखे होंगे औलिया अल्लाह के मुतालिक करामात, सहाबा कराम के मुतालिक करामात, अहले सुन्नत के जो लोगों ने, उलमा ने जो कुछ लिखा है, उनके खिलाफ ये बकवास करके कहेंगे कि नहीं ये सब झूठ और फ्रॉड का वाक़यात हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, मौजज़ात तो हो ही नहीं सकते, नबियों के बाद तो मौजज़ात होते ही नहीं है। इन्होंने एक और नया फ़लसफ़ा छोड़ा हुआ है अपना। इनका ये दावा है, इनका ये कहना होता है कि मौजज़ात सिर्फ नबियों के साथ होता है। हालांकि मौजज़ात का ये कोई कानून अल्लाह ने रखा ही नहीं है कि वो सिर्फ नबियों के साथ होता है। हाँ, नबियों को, अंबिया कराम को, प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम जो है उनको स्पेशल किस्म की स्पेशल पावर्स, सुपर पावर्स दी जाती हैं, जिसको वो जब चाहे, अगर अल्लाह ने उन्हें इसलिए दिए कि वो जब चाहे इस्तेमाल करें तो वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हवा उनके कंट्रोल में दे दी थी, वो हवा उनके हुक्म से जहाँ वो चाहते थे ले जाती थी, उड़ाकर हवा में उड़ते हुए जाते थे। कैसे जाते थे, कितने थे, क्या था, मैं उसकी डिटेल में नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ने उनके कंट्रोल में हवा दे दी थी, वो जैसे चाहे हवा को इस्तेमाल करें। इसी तरह अल्लाह ने उनको जिन्नात उनकी ग़ुलामी में दे दिए थे, वो जिन्नात से जैसे चाहते थे काम लेते थे। उनको अल्लाह ने बादशाहत दी थी, बादशाह बनाया था, नबी भी बनाया, बादशाह भी बनाया, 2 in 1। तो अल्लाह इस तरह देता है तो ये होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक चीज़ दे दी कि जब चाहे मुर्दे ज़िंदा कर दें अल्लाह के हुक्म से, तो वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे ज़िंदा करते रहते थे। उनको ये अल्लाह ने एबिलिटी दी थी कि वो परिंदा, मट्टी से परिंदा बनाए और बस फूंक मार दे तो वो अल्लाह के हुक्म से असली हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता था रियल में, वो जब चाहे कर सकते हैं। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी ना, सुपर पावर्स दी। वीडियो गेम में बंदे के पास टैलेंट होता है, स्पेल होता है, वो स्पेल कास्ट करता रहे, बस माना होता है कूल डाउन पे, अगर वो माना फिर फुल हो गया फिर यूज़ कर लेगा। इट्स अ सिंपल कॉमन सेंस। चलो अगर वो रूहानी एनर्जी किसी को ऐसी दी है कि वो अपना स्पेल अपना कास्ट कर ले, एक यूज़ कर ले सुपर पावर, तो फिर उसको एनर्जियाँ लेनी पड़ेंगी, सदके खैरात करने पड़े, फिर वो रिस्टोर करे अपनी एनर्जी, फिर जब उसका माना फुल हो जाए फिर वो कास्ट कर सके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी के पास माना ही ना हो, वो जब चाहे यूज़ करता रहे, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। प्रॉफिट्स के अंदर तो बहुत से ऐसे गुजरे जिनको परमानेंट किस्म के मौजज़ात दिए गए,
یہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی لے لو, عصا کو جب وہ پھینکے تو وہ اژدہے میں تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں. باقی بہت سارے پروفٹس ہیں جن کے حوالے سے ایسی کوئی واقعات نہیں ہے کہ انہیں کوئی معجزہ دیا ہو. مثال کے طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام, وہ مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے, ان کے حجرے پہ جاتے ہیں, وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں. تو زکریا علیہ السلام تب پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے پھل ہیں, تب وہ ان کو بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے. حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے, ان کو نبی ہونے کے باوجود یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس پھل آتے ہیں, اس سے پہلے نہیں پتا تھا. وہ دیکھا تو پوچھنا پڑ گیا ان کو. کیا پتہ لگا کہ نبی کو بھی غیب کا علم خود سے نہیں ہو سکتا جب تک اللہ بتا نہ دے. ٹھیک ہو گیا. سو انہوں نے پوچھا, حضرت مریم علیہ السلام نے بتایا, حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگ لی فوراً اپنی اولاد کے لیے, حالانکہ وہ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی. اور جب وہ دعا قبول کر لی اللہ نے, کیونکہ وہ جس جگہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعا مانگی تھی وہ بابرکت مقام تھا, وہ ایک ایسی عورت کا مقام تھا جو اپنی پاک دامنی کی وجہ سے ہی کمال رکھتی تھی. کسی نامحرم مرد کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس معاملے میں, کوئی چھونا زنا کچھ بھی نہیں, نتھنگ. جس طرح وہ جاہل غیر مسلموں نے الزامات لگائے تھے ان پہ زنا کے جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ تو حال ہے ایک نبی وقت کا, ایک عورت کے حجرے پہ جا رہا ہے جہاں وہ عبادت کرتی ہے اور وہاں پہ وہ دعا مانگ رہا قبول ہو رہی ہے. تو کہ اس سے پہلے دعا نہیں کرتے تھے وہ, تب کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اللہ تو تب بھی تھا نا, اللہ تو سنتا تب بھی سن رہا تھا. بڑھاپے میں جا کر اس نہج پہ جا کے دعا مانگ رہے ہیں, تو باقی زندگی میں کیا کر رہے تھے؟ وہ دعا ہی مانگتے ہوں گے. ان کی بیوی نے بھی دعا مانگی ہوگی, تب اللہ نے قبول کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اللہ یہ 21ویں صدی کے بالشتیوں کو دکھانا چاہتا ہے. اور بھی بہت کچھ اس کی حکمت ہے, میں جو سمجھتا ہوں وہ سمجھاؤں گا. اس قسم کے جو 21ویں صدی کے بالشتی ہیں جو اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, مزارات کا مذاق اڑاتے ہیں, ان جاہلوں کو جواب دینے کے لیے میں جواب دوں گا کہ یہ بغیرت نہیں سمجھتے. ان کو بغیرتیاں بہت دکھانے کا شوق ہے اولیاء اللہ کے خلاف, ان کو صحابہ کرام کے خلاف بغیرتیاں دکھانے کا شوق ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بغیرت کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ اس قابل ہیں, اس لائق ہیں. بیٹھیں گے اپنی محفلوں میں, اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں بیٹھ کے. میں نے اس طرح کی محفلیں چھوڑ دی ہیں تقریباً. کل میں ایسے ہی ملاقات کے لیے گیا تھا کہیں, لیکن وہی بات جہاں جب شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بغیرتیاں دکھانا شروع کرتے ہیں. تو پھر میں بھی سوالات چھوڑتا ہوں تو پھر لگ جاتی ہے اگلوں کے. اولیاء اللہ کا نام لیں گے, مذاق اڑائیں گے, کتاب ان کے واقعات میں بات آئے گی, مذاق اڑائیں گے. صحابہ کرام کی بات آئے گی تو صحابہ کرام کے ایشوز کو نکالیں گے بیٹھ کے کہ کوئی صحابی منافق ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے, صحابی جھوٹ بول سکتے یا نہیں بول سکتے. آپ حرکتیں دیکھو کہ ان کی, انہی مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں, ان کی محفلوں کا یہ حال ہوتا ہے. بندہ غیر مسلموں سے کیا وہ کرے, غیر مسلم تو مانتا ہی نہیں اللہ کو خدا. میں بتا رہا ہوں ان کی محفلیں اتنی گندی اور سڑی ہوئی ہوتی ہیں اس معاملات میں کہ ان کے لیول اتنے گھٹیا ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں دو چار ڈگریاں حاصل کر کے تھوڑی سی اچھی نوکری جب ان کو مل جاتی ہے, تھوڑا سا ان کا گھر جب اچھا ہو جاتا ہے, مال کیا آ جاتا ہے, ان کو اپنے سامنے نہ ولی اللہ نظر آتے ہیں نہ ان کو صحابہ کرام نظر آتے ہیں. یہ حال ہے ان کے اندر بہت ساروں کا, سب کو نہیں کہہ رہا, پر یہ حال ہوتا ہے ان کی محفلوں میں. اپنے آگے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ڈیگریڈ کرنا, انکار کرنا, ڈسبلیف کرنا, وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے بیٹھ کر وہ بابے تو شہی کوئی نہیں کرتا رہتا, بابے تو شہی کوئی نہیں, اس کا باپ شیخ کوئی نہیں ہوگا جو یہ بابوں کے خلاف کرتا ہے. شاہ یقیق بابا لاعلاج مریضوں کا میڈیکل علاج آپریشن کر رہے ہیں, 500 سال سے کر رہے ہیں, روح ان کا کر رہی ہے, مزار پہ کر رہی ہے. BBC اردو نیوز نے رپورٹ کی, پاکستان کے آفیشیل نیوز میڈیا نیوز والوں نے رپورٹنگ کی. اس انجینئر نے بولا تھا کہ میڈیا ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے جعلی کام کرنے کو, اور اس کو میڈیا نے رپورٹنگ کی. کیا ادھیڑ لیا میڈیا والوں نے؟ یہ خود جھوٹا ثابت ہو گیا. بات یہ ہے کہ نہ یہ خود کر سکتا ہے تو یہ اپنے جھوٹ کے ساتھ خود ہی لانتی ہو جاتا ہے, خود ہی یہ مردود ہو جاتا ہے, خود ہی یہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اللہ نے پہلے بھی اس کو ذلیل و رسوا کیا, میرے ہاتھوں کیا اپنے فضل سے. اس کو بھی جھوٹا ثابت کیا, مفتی طارق مسعود کو بھی جھوٹا ثابت کیا. روحانی علاج کے خلاف یہ بہت بکواس کر رہے تھے, روحانی علاج کو ٹوپی ڈرامہ کہہ رہے تھے, روحانی کام کرنے والوں کے خلاف, اولیاء اللہ کے کرامات کے خلاف بہت بکواس کرتے تھے. میں نے ان پہ شروع کیا تھا لیکچر, اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا, ان کو جھوٹا ثابت کیا. کلیئر ہے, ثبوت موجود ہے میرے پاس, ڈیوائن ثبوت ہے میرے پاس, اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئے ہوئے معجزات ہیں ان کے جھوٹے ہونے پر. ان کے پاس میرے جھوٹے ہونے پہ معجزات نہیں ہیں. کتابوں کی بات نہیں کر رہا, معجزات سے مقابلہ ہوگا, میریکل سے مقابلہ ہوگا. مجھ سے جس نے لڑنا ہے میریکلس کے ساتھ ہے, کیونکہ میں نے دنیا کے سارے غیر مسلموں کے سارے جھوٹے خداؤں کو, جھوٹے مذاہب کو میریکل سے ڈیفیٹ کیا, بغیر کتابوں کے کیا ہے. میرے پاس کائنات کے بادشاہ کی سپورٹ
اور کائنات کے بادشاہ کی نشانی ہے. میں بات کر سکتا ہوں, مجھے پورا حق ہے, میں جج ہوں اس زمین پر اس معاملے میں, دنیا کے سچے دین اسلام اور دنیا کے سارے باطل مذاہب کے درمیان فرق کرنے کے لیے, اور دنیا کے اس کائنات کے سچے خدا اور اس پوری زمین پہ بنائے ہوئے تمام جھوٹے خداؤں کے درمیان فرق کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے ثابت کیا ہے اللہ کی مدد سے, اللہ کے فضل سے, مجھے پورا حق ہے. تو یہ جو بکواس کرتے تھے ایک نگاہ مارنے کا, ایک نگاہ کا جس کے پاس اختیار ہے, جس نے دعویٰ کیا ہے وہ کر لیں, اور اگر نہیں کیا تو یہ جو بکواس اولیاء کے خلاف کرتے ہیں وہی بکواس کوئی ملحد اللہ کے خلاف بھی کرے گا, اور کرتے ہیں, بہت سارے کر رہے ہیں اپنے چینلز پہ. وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ ہے تو یہ کر کے دکھا دے, اگر تمہارا اللہ ہے تو ہمارا چینل ختم کر کے دکھا دے, اگر تمہارا اللہ ہے تو یوں کر کے دکھائے. تو بات یہ ہے کہ کیا اللہ کسی کے باپ کا نوکر ہے کہ جو اس سے جو مرضی کرے گا وہ اللہ بولے گا اس کو, جو اللہ سے کہتے اللہ اس کو کر کے دکھائے؟ ایسا نہیں چلتا. اللہ کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے, وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے, وہ کسی کا باپ نہیں ہے, وہ کسی کی ماں نہیں ہے, وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. وہ اکیلا ہے, واحد ہے, یکتا ہے, پوری کائنات کو اکیلا چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تہس نہس کر کے برباد کر کے رکھ دے گا اگر وہ قہر پر آ گیا, اور اسے یہ انجینئر جیسے روک بھی نہیں سکیں گے. پہلے اس کے جہلم شہر کے اوپر حملہ کیا تھا اللہ کے حکم سے, اللہ کی نیچر آرمی نے, اس میں بھی میں شامل تھا, یہ بتا دوں. اس کا حشر برا ہو گیا تھا اس کے جہلم شہر کا, روک نہیں سکا تھا. ٹھیک ہے, اور اللہ کے حکم سے اس کے لشکر نے جا کے حملہ کیا تھا اس کے جہلم پر, اس کی بجا دی تھی اس کی شہر کی. اس کی توحید وہاں پہ کام نہیں آئی, کیونکہ یہ گستاخ اولیاء ہے, یہ منکر کرامات ہے, یہ منکر صحابہ کرام کی کرامات ہے. ایسے گستاخوں کی سپورٹ نہیں ہوتی میریکلز کے میدان میں. اسی لیے یہ انجینئر تو کیا پوری زمین ایسے انجینئروں سے بھر جائے اور یہ سب مل کے میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں میریکل ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے, مجھے جھوٹا ثابت کرنے پر کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب کے سب باطل عقیدوں پر ہیں اولیاء کے خلاف, تو یہ مجھے جھوٹا ثابت نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کی سپورٹ پہ ڈیوائن سگنیچرز کے ساتھ نشانیاں نہیں آئیں گی. ڈس بلیورز کی سپورٹ پر میرے خلاف نشانیاں نہیں آئیں گی, کیونکہ میں دین اسلام کی سچائی پہ ناقابل شکست علم بردار مسلم مین آف اسلام ہوں 21ویں صدی میں, لیجنڈ آف اللہ, بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری. اور جو لوگ ڈس بلیور ہیں اولیاء اللہ کے, صحابہ کرام کے, یا ان کی کرامات اور معجزات کے, جو بھی کوئی جنہوں نے نام دیے ہیں, اصل یہ کہ جو اللہ کے معجزات کے منکر ہیں, جنہیں وہ اپنے صحابہ کے ذریعے بھی ظاہر کر چکا ماضی میں, اور اولیاء کے ذریعے بھی ظاہر کر چکا, اور میرے ذریعے بھی ظاہر کر چکا. حالانکہ میں لیجنڈ آف اللہ ہوں, میں تو ان اولیاء اور صحابہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ان لوگوں کے سامنے. جو ان کے مقام ہے, ان کی جو لیولز ہیں وہ تو بہت ہائی لیول کے ہیں. میرا تو اتنا کوئی لیول ہی نہیں ہے, میں تو سب سے کم علم والا ہوں اس وقت زمین پر. میری یہ سمجھ ہے, جتنا مجھے علم ہے سب سے کم علم تو میرا ہے. میرے ہاتھوں یہ حال ہوا ہے, تو بڑے بڑے جب وہ سورما نکلیں گے دین اسلام کے, تب یہ انجینئر جیسے بھاگیں گے کدھر؟ یہ تو میرے ہی ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو بات یہ ہے کہ اتنی بات کرنی چاہیے جتنا کوئی ہضم کر سکے, جتنا برداشت کر لے. جب ایک نگاہ مارنے کا تانا اولیاء پہ مارا جائے گا اور ٹیسٹنگ کے لیے رکھا جائے گا ان کا پیمانہ کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے تو مطلب ان کی کوئی پاور نہیں ہے, تو ٹھیک ہے. پھر جب وہ ایتھسٹ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور ٹیسٹنگ کے لیے دعوے کرتے ہیں, تو جب یہ انجینئر جیسے وہ نہیں ثابت کر سکتے تو پھر ایتھسٹ کو برا نہ کہا کریں. کیوں کہتے ہو بھائی؟ اور پھر یہ تو دعاؤں کو بڑا مانتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بڑی توحید ہے, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بڑے سچ پہ ہیں, حقیقت پہ ہیں, حق پر ہیں, اللہ ان سے بڑا خوش ہے, راضی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بھائی ایک نگاہ تو چھوڑو نا, ایک دعا کر کے ڈیلیٹ کرا دیں. چلو اللہ تو کر سکتا ہے نا, صلاۃ الحاجات پڑھ لیں, جو کچھ صلاۃ التسبیح پڑھیں, صلاۃ الحاجات پڑھیں میری وجہ سے, یہ پڑھیں نماز, یہ کریں سجدے اللہ کو. ایک دعا کر کے اللہ سے پورا یوٹیوب چینل کا پورا یوٹیوب ہی بند کروا دیں, پورا یوٹیوب کا نیٹ ورک ہی اڑوا دیں اللہ سے, لیکن اللہ سے کروانا ہے. ٹھیک ہے, ذریعہ یہی بنے تاکہ یہ کل کو بول سکے کہ ہم نے ایک دعا کر کے اللہ سے ڈیلیٹ کروا دیا. تو چلو دعا اللہ سے ہونی چاہیے, مدد اللہ سے مانگنی چاہیے, یہی سکھاتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہی سے مدد مانگ لیں, خالص اللہ سے مدد مانگیں, اس عقیدے پہ رہ کے کہ یہ اس بات کو بھی تسلیم کریں, اور اپنے یوٹیوب کی ویڈیو پہ آ کے یہ اعلان کر کے کریں. ایسے چھپ چھپا کے نہیں ہوگا. میں نے جو کام کیے ہیں اللہ کے فضل سے آن دا اسپاٹ سوشل میڈیا پہ تحریری طور پہ لکھ کے اعلانات کے ساتھ کیے ہیں, ویڈیوز پہ اعلانات کے ساتھ کیے ہیں, اور 21ویں صدی میں اللہ کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے وہ کام کیا اللہ کے فضل سے, ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا میرے خلاف آ کر. سنی مسلم ذیشان ارشد نام یاد رکھنا. اور بتا دوں
یہ دعا کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ اس عقیدے پہ رہے ہیں کہ اولیاء اور صحابہ سے کوئی مارے کر کوئی معجزہ کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، یہ ڈس بلیور رہنا ان کو، اور پھر یہ دعا کریں اللہ سے کہ یوٹیوب سے ویڈیو ڈیلیٹ کرے اللہ، پورا یوٹیوب ہی بند کرا دے، ختم ہی کر دے، اکھڑ جائے، ختم، تہس نہس ہو جائے، یہ کر کے دکھائیں، ٹائم قیامت تک ہے، یہ تو کیا ان کی ساری نسلیں جمع ہو جائیں گی، نہیں کر سکتی، جاؤ لکھ کے رکھ لو، نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ ایسے گستاخوں کی سپورٹ نہیں کرتا اللہ اس معاملے میں۔ یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے؟ یہ کہ اولیاء اللہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں تھی، باب تو شہی کوئی نہیں، یا یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ صحابہ کرام کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی اتنے احمق اور ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا آپس کے معاملات کا، اور وہ لڑ پڑے اور یہ ہو گیا ان کا، وہ ہو گیا، اس کو یہ نہیں پتہ، اس صحابی کو وہ نہیں پتہ، جو یہ ایشوز نکال کے عوام کو دکھاتا ہے، اور پھر ان کے دل کے اندر صحابہ کی شخصیت کو ڈاؤن گریڈ کرتا ہے، ان کے مائنڈ سیٹ میں صحابہ کرام کی شخصیت کو ڈاؤن کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی ہستی کے بارے میں نیگیٹو امپیکٹ دکھاؤ گے، نیگیٹو امیج لے کے آنے کی کوشش کرو گے لوگوں کے سامنے، لوگوں کیا دوستوں کے اندر بیٹھ کے آپ جس شخصیت کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے جاؤ گے، اس کا ایک امیج فوراً مائنڈ سیٹ میں بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اٹس اے سمپل کامن سینس، کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھ لینا، تو جو امیج دکھا رہے ہو وہی تو بنے گا۔ بچے کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ جب صحابی کا نام لے گا تو ایسے بات کرتا ہے جیسے اپنے کسی چھوٹے بچے سے بات کر رہا ہے۔ محفلوں میں بیٹھیں گے، علی نے ایسے کیا، عمر نے ایسا کیا، ایسے نام لے رہے ہوں گے بیٹھ کے، کیا ادب لحاظ رہا، کیا تمیز رہی، اپنے باپ کا نام تو لیتے نہیں، بیٹھ کے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کی جب باتیں ہوں گی تو وہ علی کو پتہ ہی نہیں تھا، عمر نے دیکھنا اس کے ساتھ یوں کیا، یہ اس ٹائپ کی تو باتیں میں نے خود سنی ہیں ان مسلمانوں کے اندر ہی۔ تو یہ بے ادبیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ زہر کہاں سے دلوں میں آ رہا ہے؟ یہ جو بے ادبی کا جو عنصر ہے، یہ جو بے ادبی کا جو انجیکشن ہے، یہ کہاں سے مل رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ انجینئر جیسے لوگوں سے مل رہا ہے۔ خالی قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا اور حدیث کو ہاتھ میں پکڑ لینا، اگر یہ سچائی کی دلیل ہوتی تو پھر قادیانی بھی بیٹھے ہوئے قرآن کو لے کے، حدیث کا مجھے نہیں پتا وہ مانتے نہیں مانتے، پر قرآن تو انہوں نے بھی پکڑا ہوا ہے، قرآن تو محمد شیخ نے بھی پکڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کے بھی بڑے بلنڈر ہیں محمد شیخ کے۔ ویسے بات بہت اچھی بات ہے، اللہ کے حوالے سے جو یقین کی بات وہ کرتا ہے بہت اچھی ہے، لیکن بہت بلنڈر اس نے بھی مارے۔ اسی طرح قرآن تو وہ احمد عیسیٰ بھی آیا تھا قرآن کے ساتھ ہی، جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اس مردود اور منحوس کی تو میں نے بجائی تھی جب میں شروع ہوا تھا اللہ کے فضل سے۔ سو قرآن کے ساتھ تو بہت لوگ آئے اور حدیثوں کو بھی اٹھانے والے آئے۔ خود مرزا غلام قادیانی جو تھا اپنے وقت کا عالم نہیں تھا کیا اس نے عیسائیوں کو بے بس نہیں کیا تھا دین اسلام کی سچائی پر؟ یہی سناتے ہیں ان کے علماء، تو وہ تو قرآن و حدیث جانتا تھا، وہ کیسے پھر اس نے کیسے کفر اختیار کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو مہدی کیسے ڈکلیئر کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو نبی کیسے ڈکلیئر کیا، اور پھر وہ کفر کی موت مرا کیوں، پھر وہ جہنم میں گیا کیوں؟ پتہ یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ آج جس لیول پر ہوتا ہے لازمی نہیں کہ وہ اسی اسٹیٹ پہ قائم رہے، وہ گر بھی سکتا ہے نیچے اور وہ اٹھ بھی سکتا ہے اونچائیوں پر۔ اللہ ذلت بھی دیتا ہے اللہ، اور عزت بھی دیتا ہے اللہ، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں، اور وہ نیت کو جانتا ہے۔ جس کی نیت ہی خراب ہو، جس کی نیت میں گڑبڑ ہو، پھر اس کو ایک وقت میں آ کے سب کچھ چھین کے گرانا بھی اللہ جانتا ہے، اور جس کی نیت ٹھیک ہو پھر وہ بے شک گناہ ہو رہے ہو کچھ بھی ہو رہا ہو، اللہ اس کی نیت جانتا ہے، تو وہ اس کو وہ اٹھا دیتا ہے، نکال لیتا ہے، اڑان پہ لے جاتا ہے۔ اللہ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی احمقانہ قسم کی ڈیمانڈیں رکھے بیٹھ کر کہ اللہ یوں کرے گا تو میں مانوں گا اللہ ہے، یوں نہیں کرے گا تو میں مانوں گا کہ نہیں ہے، تو یہ اس کی اپنی جہالت ہے، اس کی اپنی گمراہی ہے۔ کیونکہ جیسے اللہ کے وجود کی جہاں تک بات ہے، اللہ نے اپنے وجود کو جتنی نشانیوں سے ثابت کیا ہے 21ویں صدی میں، اور میرے تھرو جو ثابت کیا ہے وہ کافی ہے ہر اس انسان کے لیے جو اپنی عقل کا 1% بھی استعمال کر لے۔ 100% تو بڑی دور ہے، 1% عقل بھی استعمال کرے تو وہ یہ سمجھ لے گا اور مان جائے گا کہ یہ بندہ جو نشانیاں لے کر آیا اللہ کی مدد سے، وہ فیک کام نہیں ہے، وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے ایفیکٹس نہیں ہے، وہ ریئل ورلڈ میں اللہ نے نشانیاں ظاہر کر دی تھیں اور اس کی مدد کی تھی دین اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے جو ایکسپرٹس ہوں گے وہ تو فوراً پہچان لیں گے، جاہل لوگ تو پھر بھی نہیں پہچان سکیں گے، وہ سمجھیں گے پتہ نہیں شاید ویڈیو سے کچھ ہو گیا ہے، حالانکہ ریئل فوٹیج کے ریئل کیمرے کے اوپر ہوئے ہیں کام۔ تو غیر مسلموں کو تو جھوٹا ثابت اللہ نے کر دیا، سارے ایتھسٹ کو اللہ نے جھوٹا ثابت کر دیا، سارے ہندوؤں کو جھوٹا ثابت کیا، سارے عیسائیوں کو جھوٹا ثابت کیا، سارے شیعوں کو جھوٹا ثابت کیا، سارے قادیانیوں کو جھوٹا ثابت کر دیا، سارے سکھوں کو، سارے پارسیوں کو، سارے شیطنزم والوں کو، اور پتہ نہیں کتنے ریلیجن دنیا میں بنے،
ہزاروں سے زیادہ ریلیجن کو جو اسلام کے مقابلے پہ بنے ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ نے میرے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ ہزاروں سے زیادہ بنائے ہوئے خداؤں کے جو نام تھے زمین پر کبھی صدیوں سے، اللہ نے میرے ذریعے ان سب کو ہمیشہ کے لیے جھوٹا ثابت کیا ہے۔ اب سمجھ میں آئے نا کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے، لیجنڈ آف اللہ۔ اس لیے اولیاء کے خلاف بھونکنے سے پہلے، اولیاء کے خلاف گستاخی سے پہلے، صحابہ کے خلاف بھونکنے سے پہلے اور صحابہ کو ڈیگریڈ کرنے سے پہلے، جو بھی مسلمان اپنی اوقات سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے وہ یہ سوچ لے، اگر وہ میرے ریڈار پہ آ گیا تو میں نے اس کی ویڈیوز اور اس کی باتوں کا بھی آپریشن کر دینا ہے، اور پھر اس کی شخصیت میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، چاہے وہ قرآن بغل میں پکڑ لے، میرے ریڈار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ گستاخ کی، بے ادب کی اور جاہل کی، گنوار کی، جو لوگوں کو اولیاء اللہ کے اوپر ہمت دے رہا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے خلاف بھونکیں، اور صحابہ کے خلاف ہمت دے رہا ہے کہ وہ لوگ صحابہ کے خلاف بھونکیں، ایسا شخص اس قابل ہے کہ اس کی درگت بنائی جائے، کیونکہ وہ خود موقع دے رہا ہے پبلک میں آ کے کہ وہ اپنی حرکتیں کیا کر رہا ہے، اور پھر خود کو بیٹھ کے سمجھتا ہے بہت امت کے اندر اصلاح کر رہا ہے بیٹھ کے، یا فساد پیدا کر رہا ہے۔ 21ویں صدی میں بیٹھ کر ماضی کے واقعات نکال کے، صحابہ کے واقعات نکال کے، ان کے معاملات کو اچھال رہا ہے بیٹھ کر، اور اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ وہ امت تھی جو گزر گئی، ان سے ہمارا نہیں پوچھا جائے گا، نہ ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس جیسے کو ایسی آیتیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اپنے دل خراب ہے، اپنے دل میں بدنیتی ہے۔